السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے فورتھ ایئر کا جو سیکنڈ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بہت ہی اہم ترین سوال پڑھیں گے جو کہ سر سید کی صحافتی خدمات کے حوالے سے۔ دیکھیں، اگر ہم برصغیر کی تاریخ کے حوالے سے غور و فکر کریں تو تین لوگ ہمارے ذہن میں بہت اہم ترین جو ہے وہ آئیں گے: سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان۔ تو یہ آج جو پہلا صحافت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کردار دیکھیں گے وہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جو ہے، اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ جو ہے اس طرح کہہ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈین مصنفہ ہے ایک اخبار کی، خالدہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ سر سید کے حوالے سے کہ جیسے وہ کہتی ہیں سر سید کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے ایسے لگے گا جیسے برصغیر کے حوالے سے کوئی پانی کھڑا ہو اور اس میں ایک پتھر لڑکا دیا جائے اور اس کی جو پانی کی جو بوندیں ہیں یا لہریں ہیں وہ ہر سمت جو ہے وہ بکھر جائیں۔ یہی بالکل انہوں نے سر سید کے متعلق بیان کیا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے، سمجھ لیں کہ برصغیر کے حوالے سے وہ جو پتھر ہے پانی میں گرنے والا، یہ وہ ہے، اور ان کی طرف سے جو برصغیر کے اندر اخبارات نکالے گئے ہیں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا کہ وہ لوگوں تک وہ پیغام رسانی جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے نہ کر سکے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان جو ہے چونکہ جو ہے سرکاری ملازم بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ جج بھی مقرر ہوئے، تو کافی عرصہ تک وہ جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1817 میں پیدا ہوئے، 1800 ہم کہتے ہیں 1897 میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان جو ہے ایک مصلح بھی ہیں، ایک مفکر بھی ہیں، ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، اور انہوں نے مختلف اوقات میں جو ہے وہ مختلف کام سر انجام دیے ہیں۔ اب یہ جو یاد رکھیں کہ ایک تحریک کے حوالے سے غور و فکر کیا جائے، یہ جو سر سید نے تحریک کا آغاز کیا تھا تو یہ لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے، تعلیم کے حوالے سے ان کو شعور دینے کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک شروع کی تھی۔ اگر ہم اس پس منظر کے جاتے ہیں تو آپ نے جو پہلے خدمات سر انجام دی، آپ نے جو اخبارات تھے ان سے علیحدہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور بہت سارے رسائل بھی جو ہے وہ شائع کیے۔ تو آپ نے جو سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ ہے اس سے پہلے ایک جو ہے رسالہ نکالا جسے رسالہ اسباب بغاوت ہند کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جو رسالہ تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو انگریز ہیں نا، ان کے حوالے سے انہیں باور کروایا گیا تھا کہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی درست سمت میں نہیں ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے انگریز یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو سارا کا سارا ملبہ جو ہندوؤں نے ڈالا تھا مسلمانوں پر، اور انگریز اس پر یقین بھی کر رہے تھے کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کا ہی سارا کارنامہ ہے۔ ہندو تو باور کروا چکے تھے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ جو یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان نے پھر یہ رسالہ نکالا اور اس میں بتایا کہ حکومت کی ایک تو حکمت جو ہے، جو پالیسیاں ہیں وہ درست سمت میں نہیں ہے۔
دوسرا فوج جو ہے بدنظمی کا شکار ہے، تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے نفرت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ باور کرواتا ہے کہ بھائی آپ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ اس کا قصوروار نہ ٹھہرائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں ہی شامل ہیں، یعنی مسلمان بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے ہندو ہیں، کیونکہ دونوں نے مل کے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے رسالے کے اندر کہ یہ بغاوت جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہی جو ہے وہ کارنامہ نہیں تھا۔ آگے پھر دیکھیں لائل محمڈنز آف انڈیا، یہ جو ہے وہ ایک رسالہ جو ہے وہ سر سید نے شائع کیا، اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ دیکھیں یہ جو مسلمان ہیں یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، نفرت نہیں کرتے آپ سے صرف، بلکہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا جو کہ انگریزوں کے وفادار رہے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان جو ہے وہ کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ بیان کیا گیا اس کے اندر کہ یہ تصور نہ کریں کہ صرف مسلمان جو ہے وہ انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ساری کی ساری خرابی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا کرنا ہے کارنامہ، یہ ان کا ہی سر انجام دینا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ پھر خطبات احمدیہ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ولیم مور کی ایک کتاب ہے لائف آف محمد، جس میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ تو یہ جو کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے پھر ان سوالات کا جو ہے وہ جواب دیا اس کتاب کے اندر، اور اسی طرح جو ہے ہنٹر کی کتاب ہے، اس کے بھی کچھ سوالات جو ہے وہ تھے انڈین مسلمان جو ہے اوور انڈین مسلمان، یہ ایک کتاب آئی تھی ہنٹر کی۔ تو اس میں پھر جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے بہت جامع انداز میں اس کتاب میں پھر دیا۔ تیسرا ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ دیکھیں یہ 1863 کے اندر جو ہے یہ سوسائٹی کا قیام عمل میں جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ سر سید احمد خان چونکہ ایک ملازم تھے تو انہوں نے اس سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لانے کی تجویز پیش کی، اور یہ سوسائٹی پہ 1863 کے اندر جو ہے وہ یہ قیام پذیر ہوئی۔ یہ جو ہے 1864 کے اندر جو ہے اس نے پھر ایک اخبار جو ہے وہ نکالا، اس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اخبار نکالا گیا۔ لیکن یہ اخبار جو ہے پھر چونکہ 1876 کے قریب جو ہے یہ علی گڑھ جو ہے وہ منتقل ہو گئے سر سید احمد خان، لہٰذا یہ جو غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی تھی یہ پھر دفتر جو ہے علی گڑھ جو ہے وہ منتقل ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اخبار تھا جو کہ نکالا گیا سائنٹیفک سوسائٹی کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کے حوالے سے جو اخبار ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جو بہترین مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے تراجم کیے جائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دیے جائیں، تاکہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ علم سے جو ہے وہ روشناس ہو سکے۔ پھر آگے جو ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، یہ یاد رکھیں تقریباً 1864 میں یہ جو ہے اخبار جو ہے جو کہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے یہ اس کے زیر سایہ جو ہے 1866 میں یہ شائع ہوا تھا، لیکن پھر جو ہے اس کا جو ہے یاد رکھیں کہ اس کا نام بدل کر جو ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رکھ دیا گیا جب سر سید احمد خان جو ہے علی گڑھ جو ہے وہ منتقل ہو گئے تھے۔
تو اس طرح یہ جو اس کا سارا ہے یہ پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پس منظر کے اندر دیکھیں کہ یہ جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے کام سر انجام دیے ہیں۔ تو یہ اگلا جو ہم جو پڑھیں گے وہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ تو آج جو ہے اسٹوڈنٹ یہ جو ہے پس منظر کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ پسند ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔